اللہ 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 السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدانوں، آئیے اجتماع کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک نعت شریف پڑھتا ہوں، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذی الحجہ کی برکت کی صدقے طفیل ہمیں بھی حج نصیب فرمائے۔ اور اللہ 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 کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، اللہ میرے مولا میرے، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا ہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا ہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ، میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ، میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسہ
سنگے عصمت میں لیتا ہوں، بوسائے سنگے عصمت میں لیتا ہوں، بوسائے سنگے عصمت کے دل کی سیاہی مٹاتا ہوں میں، کہ دل کی سیاہی مٹاتا ہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ، جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ، جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ، وہی دل ادب سے جھکاتا ہوں میں، وہی دل ادب سے جھکاتا ہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر بنا دے، الہی تو ایسا مقدر بنا دے، الہی تو ایسا مقدر بنا دے، ہمیشہ ہی مکہ میں آتا ہوں میں، ہمیشہ ہی مکہ میں آتا ہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا ہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت مبارکہ کے بعد اب ہم ہمارے مبلغ فیضان نوری بھائی سے کچھ باتیں حج کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ہمارے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی برانچ مہاگری تھانے کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں انشاءاللہ تعالی ہم آنے والا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری سنتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نام ماہ ذی الحجہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جیسا کہ آپ اس کا واقعہ جانتے ہیں، میں اس پر زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے جو میرا موضوع ہے اس طرف میں بڑھوں کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام وہ سنت ہے۔ جیسا ہم حج کرتے ہیں تو حج میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ آپ نے کیے، اور حضور رحمت عالم نوری مجسم ہمارے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی سنتوں پر عمل کیا۔ اور
اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 ارکان میں سے جو 3 ارکان جو فرض ہر کسی پہ ہیں، لیکن 2 ارکان ایسے ہیں، زکوٰۃ اور حج، جو صرف مالک نصاب پر فرض و واجب ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج اور زکوٰۃ یہ مالک نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے ایک الگ مسئلے اپنے ہیں، اور حج جو ہے ہر مالک نصاب پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا جو ہے یہ فرض ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے اور کعبے کا طواف کرنے کی، صفا مروہ کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حجاج کرام حج کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرتے ہیں، عمرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد حج کی طرف جب بڑھتے ہیں، مینا کے میدان میں جاتے ہیں، اس کے بعد عرفات کے میدان میں قدم رکھ کر کے حاجی بن کر کے دعا کرتے ہیں، پھر وہاں سے مزدلفہ آتے ہیں، پھر وہاں سے آ کر کے جو ہے طواف کر کے قربانی کر کے شیطانوں کو جو کنکر مارتے ہیں، جب جا کر کے ان کا حج پورا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے پورا ہوتا ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ ایسا گنہگار اگر ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے مٹ جاتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حج کے جو ہے سب سے بڑی بینیفٹ ہمیں ہے کہ عرفات کے میدان میں جب ہم نے قدم رکھا تو ہمارے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں حاجی کا لقب بھی مل جاتا ہے۔ اتنی تپتی ہوئی گرمی میں حاجی جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، جو ہم یوم عرفہ کی جسے دعا کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن جو حج کرنے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں ان کا کیا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اور ہمارے لیے بھی جو حجاج کو حج کو نہیں جا پاتے ہیں، جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے، جو نہیں جا پاتے، ان کے لیے بھی ان دنوں کے اندر ایسے عمل ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شک حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا گیا ہے اس میں ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک بہت ہی مقدس مہینہ، ماہ محرم المبارک بہت ہی مقدس مہینہ، ماہ رجب المرجب بہت ہی مقدس مہینہ۔ آپ سوچئے قرآن پاک میں اس مہینے کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام چیزوں کا ذکر، ہر چیزوں کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور ذی الحجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب مہینوں کا سردار کون ہے؟ ماہ رمضان مبارک ہے، لیکن عزت اور احترام کے اگر نظریے سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کے 10 دن اور رات کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم بے شک ان دوسرے دنوں میں جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، بے شک اللہ کو وہ تو محبوب ہے ہی، لیکن جو شخص ان 10 دنوں کے اندر یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ان 10 دنوں کے اندر جو شخص جو ہے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیک عمل ان دنوں میں کرنا زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کیا کرے؟ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور فرمایا گیا کہ خاص طور پر ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے والا بندہ تکبیر تشریق یعنی اللہ کا ذکر کہتا ہے۔
تکبیر تشریف جانتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد اسے 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ فرض نماز کے بعد جماعت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا 3 مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر یہ 5 دنوں میں اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہمیں کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ تو ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب اور باتیں آپ آگے سماعت فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر، تم ان ایام کے اندر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ کیا فرمایا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کوئی ان دنوں میں سے کسی دن کا روزہ رکھے تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوگا، سبحان اللہ۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ سال میں 5 روزے ایسے ہیں کہ جنہیں رکھنا ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 اور عید کے دن کا روزہ، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جس کے روزے ہمیں رکھنے سے منع کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ان ایام میں کیے ہوئے عمل کا ثواب 700 گنا تک ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یعنی ایک عمل کرنا، ہم نے تو ماہ رمضان المبارک میں دیکھا کہ ایک کا ہمیں 70 ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ لیکن ان دنوں کی بھی کیا فضیلت آئی کہ یہ عشرے کے اندر جو اس ایام میں کوئی بھی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے عید کے دن کا روزہ چھوڑ کر باقی 9 روزے آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 9 دن کے روزے رکھتے، عید کا روزہ آپ نہیں رکھتے، اس لیے کہ منع کیا گیا۔ اور آپ نبی پاک علیہ السلام 9 روزے مسلسل رکھا کرتے۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور ہر ماہ کے 3 یعنی 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کے روزے آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا، اور فجر کی فرض سے پہلے کی سنت آپ نے کبھی ترک نہیں کی، سبحان اللہ۔ اتنے عمل میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ان چیزوں کو کبھی ترک نہیں فرماتے۔ آپ عاشورے کا روزہ بھی ہمیشہ رکھا کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب جو ہمارے یہاں پر جو ہم لوگ رہتے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حجاج حج پر پچھلے سال اور اس سال دونوں سال نہیں جا پائے۔ اب ہر کوئی جو ہے اپنے گھر میں ہے تو ہم نہیں جا پاتے، یا اگر شروع بھی ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہے نہیں جا پاتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، آمین۔ لیکن ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو حاجی عرفہ کے میدان میں جو دعا پڑھتا ہے جسے دعائے عرفہ کے ہم کہتے ہیں، تو کم سے کم ہم ہمارے یہاں پر اس دعا کو پڑھ کر کے جو ہے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا شمار ان حاجیوں میں ہو جائے۔ بھلے ہی ہمارے ہندوستان سے کوئی نہیں، لیکن حج شروع ہے ان کی سعودی کے اندر جو ہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ جو ہے حج کر سکتے ہیں۔ جب وہ میدان عرفات میں دعا کریں گے تو ہم کم سے کم یہاں سے دعا کر کے ہم ان کی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں جو ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دعا یوم عرفہ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اسکرین پر وہ آپ کو انشاءاللہ دکھے گی بھی کہ دعا یوم عرفہ کیا ہے۔ اس رات میں جو شخص یعنی 9 ذی الحجہ کی رات میں، یعنی 8 ذی الحجہ گزرنے کے بعد، مغرب کے بعد جو 9 ذی الحجہ لگتی ہے، اس رات میں یہ دعا جو آپ کو دکھائی جائے گی یوم عرفہ کی دعا 1000 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد وہ جو جائز دعا کرے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اس دعا کو 1000 بار، اب 1000 بار آپ کہیں گے تو پڑھنا
بہت سے لوگوں کے لیے دشواری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دعا تھوڑی بڑی بھی ہے، لیکن کوئی نیا بندہ اگر پڑھے گا تو اس کو تھوڑی بڑی بھی لگے گی. تو ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو چند لوگوں کو لے کر کے یا 8-10 لوگوں کو لے کر کے اگر 100 بار اگر پڑھ لیے یا زیادہ لوگ ہوئے تو مل کر کے ایک اجتماعی طور پر اگر اس دعا کو ہم نے 1000 مرتبہ مل کر کے پڑھ کے انشاءاللہ اجتماعی دعا ہم نے کر لی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام صدقے ہمیں اس دعا کے صدقے ہمارا شمار جو ہے حاجیوں میں فرما کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارے ہر جائز تمناؤں کو بھی پورا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی بھی ہمیں 10 ذی الحجہ کو کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے ہمارے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں ہمارے انشاءاللہ مبلغین سے سماعت کریں گے. اور آپ نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت جان لی، انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کو آپ ضائع نہ کریں اور ان 10 دنوں میں سے کم آپ روزہ رکھنے کی پورے 9 دنوں کی کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم 8 اور 9 کا روزہ، یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کا جو میدان ہوتا ہے اس میں روزہ جو ہوتا ہے وہ، اور 9 کا یوم عرفہ کا، یہ 2 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا تو روزہ رکھے کہ اس کی بے شمار فضیلت آئی ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا 1 سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر، اور بے شمار اس کی فضیلتیں ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے، تو ہم ہمارے آقا کی سنت پر عمل کریں گے. انشاءاللہ ہم کرتے تھے اور انشاءاللہ مرتے دم تک میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں قربانی کی کچھ باتیں اور انشاءاللہ دوسری چیزیں ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا خطايانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم مولا رحیم، جو کچھ بھی بیان دیا گیا درس دیا گیا مولا کریم اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم مولا رحیم اس پڑھنے میں کرنے میں جو غلطی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو معاف عطا فرما دے. مولا کریم مولا رحیم ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. ہم یہ بابرکت مہینہ نصیب عطا فرما دے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہ سے بچا دے. مولا کریم آنے والے سال میں ہمیں بھی حاجی بنا دے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما دے. مولا کریم یہ کر کے جو ہے مدینہ منورہ جا کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام سے حاضری کی توفیق عطا فرما دے. رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.